إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ الاس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لاکھاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی کرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو لہذا میری ایک عادت ہے، شروع میں ہی کہتا ہوں میں یہاں آیا ہوں تو محض اپنے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہی سوچ اور فکر آپ بھائیوں کے بارے میں رکھتا ہوں کہ اگر آپ 12 بجے کے قریب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں، تو خدا را پھر آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری توجہ اٹینشن میری گفتگو میں رکھیے گا، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کر کے جاؤں۔ کوئی ایک بھی خدا را مجلس میں سے نہ اٹھے نہ ہلے، جس نے جانا ہے ابھی چلے جائے، کیونکہ نہ میں شعر سناتا ہوں نہ میں فضول گفتگو کا عادی ہوں، میں تو آیا ہوں کچھ دینے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آؤ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے، نجات کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں بلکہ بے ایمان ہیں۔ اگر آپ کو اس کا ایکسپیریمنٹ تجربہ کرنا ہے تو ہمارے معاشرے میں نکل جائیے۔ اگر ایک بس والا لاری اڈے کے اندر کھڑا ہے، میں لاہور یونیورسٹی جایا کرتا تھا، وہاں اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بس کو ایکسیلیٹر دے رہا ہے، ریس پہ پاؤں ہے، کبھی آگے بس ابھی جانے والی ہے، ٹکٹ کاٹنے والا نیچے ہی پیسے لے کر کے ٹکٹ کاٹ دیتا ہے، اور 2 گھنٹے تک وہاں لاری اڈے میں کھڑے اس بس میں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں ٹھوکر میں رکشے پر اترنا کے لیے رکشے میں بیٹھ کر کے یونیورسٹی جانا پڑتا تھا۔ تو 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے، بیٹھ جانا کہ بس 2 اور کی ضرورت ہے پھر چل پڑے گا، لیکن ہوتا کیا، جب بیٹھتے 2 اور بیٹھتے، وہ جو پہلے 3 بیٹھے ہوتے وہ اتر جاتے، وہ دوسرے رکشے والے ہوتے۔
آپ کو یقین جانیے یہ مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن در حقیقت رب کعبہ کی قسم ایمان ان کے قریب تک سے گزرا نہیں ہے۔ آپ ان کے ترازو کو چیک کر لیجئے، کم تولتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان کے ایک ایک کھانے والی چیز کو دیکھ لیں، دودھ جیسی اعلیٰ اور نعمت جو اللہ کی ہے، اس میں بھی ملاوٹ تو درکنار پانی ملا لے پھر بھی چلے گا، نہیں کیمیکل کا بنا کر کے دودھ بڑے شہروں میں بیچا جا رہا ہے کون مسلمان؟ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤ، پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک حقیقی مسلمان نہیں ملنے والا۔ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے سب، لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں ایمان کی گہرائی میں اتروں، میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی فضیلت پر ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورۃ حجرات ہے، قرآن کی 49 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ احسان کرتے ہیں، وہ احسان جتلاتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یہ کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ تم نے احسان نہیں کیا اللہ پر یا اس کے رسول پر، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان جیسی اعلیٰ دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس آیت پر نگاہ ڈالی جائے، غور کیا جائے، تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ سب سے بڑا جو اللہ کا احسان ہے وہ ایمان ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ انسانی زندگی کے اوپر سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان کون سا ہے، تو آپ بلا ہچکچاہٹ، بلا ہیزیٹیشن فیل کیے ہوئے آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان انسانی زندگی کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں سب سے بڑا احسان ایمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، ایمان جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، ایمان پروانہ ہے جنت کے داخلے کا، دخول جنت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل کے طور پر اس حدیث کو سامنے رکھ لیں، مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 194 ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے بہت شعر سن لیے، اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی بات کیجئے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ اپنی زبان سے نکالا کریں تاکہ پتہ چلے آپ نبی کی ایک ایک بات سے محبت کرنے والے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اول ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک پکے سچے ٹھکے مومن ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک، فرمایا لا تدخلون الجنہ، اس وقت تک تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ایمان نہ لے آؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ۔ جب تک آپ ایمان والے نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور فرمایا کہ اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں محبت کا طریقہ نہ بتا دوں، فارمولہ نہ دے دوں کہ جس کے ذریعے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام بولا کرو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، آخری رکعت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ تو میرے چاچے کا میرا شریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس پر سلامتی بھیج دوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دل میں دشمنی رکھے ہوئے اپنے ساتھ والے کو جب دیکھتا ہے یہ تو میرا شریکہ ہے،
اور اس پر سلامتی بھیجنے کے لیے یہ تیار نہیں. اور بعض ایسے خڑوس اور پرلے درجے کے بے ایمان لوگ ہیں. رب کعبہ کی قسم جماعت ایسا بہترین اللہ نے طریقہ دیا تھا آپس میں مل جل کر رہنے کا اور میر و غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے. جماعت بہترین چیز تھی. لیکن کیا ہوتا ہے, آگے ہیں, کھڑا ہونے لگا ہے, دیکھا یہ تو میرا شریکہ کھڑا ہے, میرا دشمن ہے, یہ تو وہ ہے جس سے میری لڑائی ہوئی ہے. اس سائڈ کو چینج کر کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. انا للہ. آؤ, اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہونا تو پھر ایمان کو لانا ضروری ہے, اور اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو پھر آپس میں محبت کرنا ضروری ہے. سمجھ لو ایمان ایک درخت ہے, اگر اس درخت کو ہرا بھرا اور سبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی جڑوں میں محبت کا تمہیں, الفت کا تمہیں, پیار کا تمہیں پانی ڈالنا ہوگا. خوبصورت و خوشبودار محبت کا پانی ڈالو گے تبھی یہ ایمان کا درخت سبز و شاداب رہے گا, ہرا اور بڑا رہے گا. اگر تم نے نفرت کا بیج بویا اور نفرت کا احتساب اس کی جڑوں میں ڈال دیا ایمان کی, تو یاد رکھو یہ ایمان کا درخت سڑ گل جائے گا, اس سے تمہیں فائدہ کوئی ملنے والا نہیں ہے. بس پیچھے اے منہ سونو کر دے, اسی تو دو بندے بیٹھے انہاں دا پرا منہ کر دے پر. تو لہذا ضروری ہے کہ آپ لوگ ایمان کا جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری, اور ایمان والا بننے کے لیے آپس میں محبت کرنا ضروری. اور آپس میں محبت اسی وقت ہوگی جب آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام بولیں گے. اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری. اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہ ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. دلیل یہ حدیث ہے مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 135. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث یوں ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا تعیر عن قریش یقولون انما حمل ولا ذلك الجزاء لاقررت بها عیناک فانزل اللہ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 135, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگے بستر پر تھے, فوت ہونے کے قریب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں. کہا چچا قل لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے, اشہد لک بہا بات سببیہ ہے, اس کلمہ توحید کی وجہ سے چاچا کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا اور تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا. لیکن شرط ہے توحید کو اپنانا ہوگا, توحید اپنے اندر لے کر کے آنی ہوگی. اس توحید کی وجہ سے چاچا میں کل قیامت کو سفارش کروں گا اور آپ کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر. پتہ چلا توحید ایک دائرہ ہے, ہر نیک عمل اس کے اندر گھومتا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو, بات لمبی نہ ہو جائے. سورۃ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں, سب المثانی کہا گیا ہے. آؤ ذرا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. بسم اللہ کو گل نکال دیں. صراط الذین انعمت علیہم, اس کو الگ اور غیر المغضوب. بعض نے بسم اللہ شامل کی ہے اور بعض نے صراط الذین انعمت علیہم اس کو ایک آیت اور آگے دوسری کو دوسری آیت تسلیم کیا ہے. پہلی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین, دوسری الرحمن الرحیم, تیسری مالک یوم الدین, چوتھی آیت کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد 3 آیت ہیں, اس سے اوپر 3 آیت ہیں. بالکل اللہ نے جو 7 آیات بنا کر کے 3 اس کے اوپر 3 اس کے نیچے بالکل بیچ میں جو آیت رکھی ہے وہ توحید کی رکھی ہے. یا جیسے گوٹھی کے اندر نکینا, یعنی کہ ہر عمل اگر تمہارا توحید کے ارد گرد گردش کرے گا تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا, رب کی بارگاہ میں منظور ہوگا, تبھی تمہیں اس عمل کی ثواب اور جزا ملے گی. اگر تمہارا عمل توحید کے دائرے سے باہر ہوا, رب کعبہ کی قسم وہ عمل پہاڑوں کی بلندی جتنا بلند کیوں نہ ہوا, پہاڑوں کے کھودنے کے برابر اس پر مشقت کیوں نہ لگی ہوئی, اگر توحید سے باہر ہوا, ذرا بھی اس میں شرک کی آمیزش ہوئی, تو سن لو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. فرمایا چچا
یہ کلمہ پڑھ دیجئے، اس توحید کی وجہ سے میں کل قیامت کو آپ کی سفارش کروں گا۔ چاچا نے آگے سے کیا کہا؟ قال لولا ان تعیرانی، بیٹا مجھے آر کا ڈر ہے، آر کا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ حدیث ایسے کہتی ہے کہ ہم ایسے ایسے اپنی بیٹے کے شادی کریں، ہم ایسا ایسا بیاہ کریں، ہماری جو میت ہو اس کے ساتھ ایسے ایسے اس کے مسائل ہیں، یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ ہمیں ہماری معیشت ایسی ہونی چاہیے، ہماری معاشرت ایسی ہونی چاہیے، ہماری سیاست ایسی ہونی چاہیے۔ حدیث نے ہمیں بتا دیا ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ آگے سے کہتا کیا ہے بھائی؟ اگر میں حدیث کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاروں گا، معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک کو ایک پوتا، ایک کو ایک بیٹا وا اندہ ویاہ ہے کیتا جے میں کرو میت اٹھ دی، کوئی توتی باجے نہیں، کوئی ٹول تمکا نہیں، کوئی ڈی جے نہیں، کوئی گانا نہیں، اے تیاں ویاہ کیتا جے میں کرو میت اٹھی ہے۔ بیٹا میں نو آر دا ڈارا، آر نار دا ڈار نہیں، نار دا جہنم دا ڈار نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 1000 میں 2000 میں گاؤں میں کتنے بندے ہوں گے؟ چلو 3000 کی بادی لگا لو، ان 3000 کے اندر شرمندگی سے ڈرتے ہیں ناک نہ کٹ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے عظیم ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے، جو ہر مقام پر ہمارے لیے روئے، پہاڑوں میں روئے تو ہمارے لیے، غاروں میں روئے تو ہمارے لیے، اور تہجد کے وقت اٹھ کے روئے تو امت کے لیے، رب کعبہ کی قسم جنت البقیع میں جا کے روئے تو امت کے لیے، جس نبی نے ایک دوا چھپا کے رکھی تو امت کے لیے، امت کی کل قیامت کو سفارش کریں گے۔ اور وہ امت ایسی ہے نبی کی حدیث کو پشے پشت ڈالتی ہے، اس وجہ سے میری ناک کٹتی ہے۔ میں کہتا ہوں کل قیامت کو اللہ رب العزت تیرے ساتھ یہ سلوک کرے، ساری کائنات کٹھی ہو، ادھر تو 2000 میں 3000 میں شرمندگی سے ڈرتا ہے، میری ناک نہ کٹ جائے، کل قیامت کو کیا ہوگا؟ اللہ کہے اس بندے کو لاؤ ذرا، اس بندے نے میرے نبی کی حدیث کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا، پسے پشت کر دیا، اب اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میرا رب اپنے فرشتوں کو حکم دے، اس کو پکڑو اور لتر مارتے ہوئے، جوتے مارتے ہوئے، اس کو ڈنڈے مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے اس بندے کو ذلیل کرتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اس ساری دنیا کا خیال نہیں جہاں عزت نہ رہے گی، جہاں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اس کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں۔ اس 1000 بندے میں عزت کا خیال کرتے ہو؟ پھر بھی جنہاں نے کئیاں نے کھا کے روٹی تے گلاں کرنیاں، مرچ تیز سالن کچا، کوئی دیگ مینوں انج دی آ گئی، کسی نے کہنا پورا نہیں ہویا۔ انہاں 1000 چ عزت رکھن لی آخرت ساری دنیا دے سامنے ذلت نو پسند کر لیا سی۔ بیٹا مجھے آر کا ڈر ہے، نار کا ڈر نہیں۔ سارے ہم بھی وہ ہیں، آر کا ڈر ہے، آر لاما لوگ کی کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو آگے سے جب کلمہ نہیں پڑھا تو کہتے ہیں بیٹا میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہوں، آپ اس کو چاہے ہدایت دینا تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی، جو 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی یہ کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان لانے کے لیے کلمہ توحید کا اقرار اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جس کو نہ چاہے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں ذرا ایمان کی حقیقت میں کیا چیز داخل ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ایمان کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی کے لفظ امن سے بنا ہے، یعنی کہ جس انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے اس انسان کا دل امن سے، شانتی سے، سکون سے اور چین سے خالی ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا دل سکون میں ہے، چین میں ہے، قرار میں ہے۔ اور جس انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، اور امن سے خالی ہے اور شانتی سے خالی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے خوش ہیں،
رے بھائی اس کی خوشی عارضی خوشی ہے، اس کی خوشی چند لمحوں کی خوشی ہے، اس کی خوشی حقیقی خوشی نہیں۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہیں عربی میں، کیا کہتا ہے، وَالنَّفْسُ قَالطِّفْلِ إِن تُحْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمُ۔ شاعر کہتا ہے یہ جو نفس ہے یہ بچے کی مانند ہے، شیر خوار بچے کی مانند۔ نفس جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نا، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے ماں کے دودھ کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ اب کیا ہے، ماں کسی کام میں مصروف ہے، لگی ہوئی ہے، بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، ماں وہ کام نہیں چھوڑ رہی، وہ کام بہت اہم ہے، بچہ مسلسل روئی جا رہا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے، بچے کو چپ کرانے کے لیے چوسنی لیتی ہے، بچے کے منہ میں دے دیتی ہے، بچہ اس چوسنی کو چوستا ہے اور بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سکون ہے، یہ جو اس کو چین نصیب ہوا ہے، یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد جب اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پھر وہ بھوک کے لیے روئے اور کہرائے گا اور چیخے گا۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا کے جس کو عیش مل کی، دنیا کا اس کو ہر ایک نعمت مل گئی، لیکن اگر ایمان نہیں ملا، رب کعبہ کی قسم اس کے دل کو حقیقی سکون نہیں ملا، چند لمحوں کے لیے سکون ہے۔ اسی لیے میں نے بڑے بڑے ایکٹر دیکھے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے نامور لوگ دیکھے ہیں، امیتابھ بچن جیسا بڑا انسان، وہ کہتا ہے کہ سنو، اگرچہ میرے پاس دنیا کی لہر اور بیر ہے، پیسہ اور دولت ہے، ہر چیز ہے، لیکن امن اور سکون کے لیے میں خود رات کو قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سکون کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کی طرف منہ کیا۔ آپ جانتے ہیں یوسف یوحنا، جس کو محمد یوسف کا نام دیا گیا، وہ عیسائی تھا، اس نے سکون کہاں کی پایا؟ اسلام میں۔ آج ہم سارے بے سکون ہیں، پتہ کیوں ہیں؟ آج ہمارے دل میں صحیح طرح ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا صاحب میں بالکل سکون چاہ، میں نے کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں حقیقی طور پر اسلام داخل نہیں، ایمان اندر نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاؤں سے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک اگر کوئی شخص آپ میں سے ایمان میں ہے، رب کعبہ کی قسم و امر اور شانتی میں ہے، اس کو کسی کی فکر اور پرواہ نہیں، جائے سارا کچھ جاتا ہے، اس کا گھر تباہ ہو جائے اور اس کے بدن پر پرانے پھٹے اور پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سڑکوں پر گھوم رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ رب کعبہ کی پہچان رکھتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، جس پر وہ ایمان رکھتا ہے اس کو جان کر کے وہ ایمان رکھ رہا ہے۔ تبھی آج ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، تبھی سکون نہیں ان مانو، تبھی سکون سے خالی ہیں۔ صاحب ہم میں سے ہر بندہ صرف ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا، یہ تو لغوی معنی تھا ایمان کا، آؤ اصطلاحی معنی سن لیجئے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بنا کسی چیز کو دیکھے، بہت غور سے ڈیفینیشن ذہن نشین کر لیں، بنا کسی چیز کو دیکھے، بنا کسی چیز کا مشاہدہ کیے، کسی شخص کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کا یقین کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ ڈیفینیشن کر رہا ہوں، بنا کسی چیز کو دیکھے، بنا کسی چیز کا مشاہدہ کیے، کسی شخص کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کا یقین کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئے نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو جو وہ اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچائی ہیں ان سب کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں نے ایمان کے حوالے سے کہیں تمثیل بڑی پیاری پڑھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ میں تمثیل آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایمان کہتے ہیں بنا کسی چیز کو دیکھے، بنا کسی چیز کا مشاہدہ کیے اس پر یقین کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کا مشاہدہ کر کے اس کو مان لینا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ ایک تمثیل سے سمجھ لیں، مثلا آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے مرحبے میں کھڑا ہے، وہ کوئی فصل بیج رہا ہے، مثال کے طور پر وہ کیا دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا سانپ ہے، اس کی نگاہ کے سامنے سے گزرا ہے، ایک بل کے اندر، ایک سوراخ کے اندر چلا گیا ہے۔ اب اس کو یقین ہے کہ اس بل کے اندر سانپ ہے، اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو بس مجھے نقصان دے گا ہی دے گا، میری موت یقینی ہے۔
یہ یقین ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے سانپ بل میں داخل ہوتا ہے، اب یہ ہاتھ نہیں ڈال رہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس میں سانپ ہے۔ اب ایک شخص اور اوپر سے آ گیا، اب یہ بھائی اس کو بتا رہے ہیں بھائی اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اس بل میں پاؤں نہ رکھنا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا سانپ داخل ہوا ہے۔ اب اگر یہ آدمی اس آدمی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لے تو یہ ایمان ہے، سمجھ آ گئی؟ اس نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لیا، یہ ایمان ہے۔ آؤ ذرا اب ایمان کی تمثیل سن لے، ایمان ہے کیا؟ ایک آدمی ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہے، اس نے ایک روڈ لیا، اس روڈ کے آگے ایک لکڑی ہے، لکڑی کے آگے ایک داغا ہے، داغے کے آگے ایک کنڈی ہے، اور اس کانٹے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ سمندر میں پھینکتا ہے۔ اب چھوٹی فش، چھوٹی مچھلی دیکھتی ہے گوشت کے ٹکڑے کو، وہ اس کی طرف لپکنے لگتی ہے، آنے لگتی ہے کہ ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کے بغل میں ہوتی ہے، کہتی ہے اس ٹکڑے کی طرف مت جانا، اس ٹکڑے کے پیچھے ایک کانٹا ہے اور کانٹے کے پیچھے داغا ہے، داغے کے پیچھے لکڑی ہے، لکڑی کے پیچھے لوہے کا راڈ ہے، راڈ ایک فشر مین کے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ مارا تو سمجھ لے تیرا منہ کانٹے کے اندر پھنس جائے گا اور فشر مین پکڑ کے تجھے گھر لے جائے گا اور تیرا ایک ایک بوٹی بنا کر کے گوشت کے ٹکڑے کر کے پھر تیری تلائی کر کے کھا جائے گا، تو تیرا حشر بہت برا ہونے والا ہے اگر یہ تو نے کھا لیا۔ اب اگر یہ فش، چھوٹی فش، بڑی کی بات نہ مانے اور کہے کہ مجھے تو کہیں نہ کانٹا نظر آ رہا ہے، نہ رسی نظر آ رہی ہے، نہ پیچھے سٹک نظر آ رہی ہے، نہ لوہے کا راڈ نظر آ رہا ہے، نہ فشر مین نظر آ رہا ہے جو تو کہہ رہی ہے، اگر اس نے نہ مانا اور اس گوشت کو منہ لگا لیا تو یہ کانٹے میں پھنسنے والی ہے اور اس کے پیٹ میں جانے والی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، اللہ نے ان کو حق الیقین اور عین الیقین سے نوازا ہے، ان کو اللہ نے حق الیقین اور عین الیقین کا علم دیا ہے، لہٰذا ہر بندے کو، ہر انسان کو اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانے، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ اور جس کا کرنے کا حکم دے اس کو بجا لائیے، اسی میں انسان کی نجات ہے، کیونکہ نبی نے بتایا ہے یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ پلسرات ہے، یہ نبی اور ملائکہ اور فرشتے ہیں، یہ نبی نے بتایا ہے، ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ جب نبی کرنے کا حکم دے دے ہمیں چاہیے کہ وہ کر لیں، جس سے نبی روک دے اور اس سے رک جائیں، اگر ہم رک گئے تو رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامیابی کو پا لیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو بچا لیں گے، ہم جنت کو پا لیں گے، ہم رب کا قرب حاصل کر لیں گے، پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، نبی کے پڑوسی بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نبی کی بات کو نہ ماننا، اس چھوٹی فش کی طرح اگر اس نے بڑی کی بات نہ مانی تو یاد رکھو وہ اس کے پیٹ میں جانے والی ہے، اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، اس پر ایمان لے کر کے نہ آئے تو ہمارا حال بھی برا ہونے والا ہے، ہمیں تباہ کیا جائے گا، ہمیں اس دنیا میں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے ایمان؟ اب آگے بڑھتے ہیں، کامیابی کے لیے دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ صالح اعمال۔ اگر آپ یہ کہہ لیں تو بے جا نہ ہوگا، ایمان اور عمل صالح دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایمان سے عمل صالح کوئی الگ چیز نہیں ہے، ان کا آپس میں یعنی کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ ایمان اور اسلام، جب میں اسلام کہوں تو اس سے مراد نیک صالح اعمال ہوں گے، جب میں نیک صالح اعمال کہوں تو اس سے مراد اسلام ہوگا۔ ایمان اور نیک صالح اعمال، ایمان اور اسلام، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جیسے ایک سکہ ہے، ادھر چاند بنا ہے، ادھر ایک مورتی بنی ہے، یہ ایک سکہ ہے، یہ ایمان اس طرف، اسلام اور نیک صالح اس طرف، ایک ہی سکے کے یہ دو رخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام، اب پوری توجہ سے اس بات کو، اس جملے کو ذہن نشین کر لیں، اگر اندر سے ایمان باہر آ جائے تو یہ اسلام ہے، یہ نیک صالح اعمال ہے، اور اگر نیک صالح اعمال اور اسلام باہر سے انسان کے اندر چلے جائے تو یہ ایمان ہے۔ بس
اسی لیے ایمان اسلام سے جدا نہیں اور اسلام ایمان سے جدا نہیں۔ اگر آپ یہ کہہ لیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اسلام یا نیک صالح اعمال ایمان کی اسٹینشن اور وضاحت ہے۔ آئیں پہلے میں ایمانیات کے حوالے سے ایک حدیث رکھوں گا، پھر اس ایمان کی جو وضاحت یعنی کہ نیک صالح اعمال ہیں اس پر ایک حدیث رکھوں گا۔ مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 93 ہے، حدیث کی راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث جبرائیل سے بہت مشہور ہے، یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرني عن الايمان عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال فصدقت فعجبنا له یسألہ ویصدقہ قال فأخبرني عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره۔ جبرائیل علیہ السلام حدیث لمبی ہے، بس اتنا بتانا ہے کہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لے کر کے آنا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے کر کے آنا۔ ان 6 چیزوں کے اوپر جو ایمان لے آئے وہ ایمان والا ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایمانیات کے کتنے ستون ہیں؟ 6 ہیں۔ اب ان 6 ستونوں کا یہ جو ایمانیات ہے اس کی ایکسٹینشن کیا ہے وہ بھی حدیث میں دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 159 ہے، حدیث کے راوی حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہیں۔ ان سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ لا اسأل عنہ احدن بعدک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل امنت باللہ فاستقم۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اسلام میں صرف ایک بات بتا دیں کہ اسلام کیا ہے، کہ آپ کے بعد میں کسی سے وہ سوال مجھے کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ امنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، فاستقم، پھر اس پر جم جا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ایمان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ استقامت ہے، ایمان کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، پورے کا پورا اسلام اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ، پھر تم ایمان اور نیک صالح اعمال جب دونوں ملیں گے تو تب کامیابی ملے گی۔ ایمان میں نے کہا کہ اسلام سے یا نیک صالح اعمال سے علیحدہ نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کر دینا، مان لینا یہی کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، گزشتہ زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کو مرجیہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے صرف دل سے تصدیق کر دو، نیک صالح اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا آئے میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان میں اور اسلام میں یا پھر نیک صالح اعمال میں آپس میں کیسا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، وہ حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 152 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع الایمان بضع و سبعون شعبۃ
वल-हया शुअबतुम मिनल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल-हया शुअबतुम मिनल ईमान, जो हया है वो ईमान की शाखों में से एक शाख है। तो लिहाजा पता चला कि ईमान का और इस्लाम का, ईमान का और अमले साले का आपस में ऐसे ही ताल्लुक है जैसे दरख्त का अपनी टाहनी और अपनी शाखों के साथ ताल्लुक है। समझ आ रही है क्या तमसील दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक बंदा अगर किसी दरख्त की टाहनियों को काटना शुरू कर दे, कहे कि नहीं दरख्त काफ़ी है, और रोज़ाना टाहनी और शाखों को काटना शुरू कर दे, याद रखो एक वक्त आएगा कि दरख्त का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही कोई बंदा कहे कि सिर्फ ईमान काफ़ी है जी, नेक साले अमाल की ज़रूरत ही नहीं, इस्लाम पर चलने की ज़रूरत नहीं, कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब जन्नत पक्की है जी, बस हमने नबी पर ईमान ले आए हैं। अब इस कलमा गारंटी है कादी नाउज़ुबिल्लाह, हम क्या समझा जी, कलमा गारंटी है बेईमानी दी, बेईमानी शुरू कर दो, कलमा गारंटी है चोरी करन दी, चोरी करना शुरू कर दो, कलमा गारंटी है कि तुसी हुण बेईमानी तेरा फेरी शुरू कर दो, कलमा की गारंटी है तुसी ज़िना शुरू कर दो। नहीं जी कलमा पढ़ लिया है, हुण जो मर्जी दगड़ी मगड़ी जाओ, जो मर्जी करो, जिवें दिल करदा जे उवें जिंदगी गुजारो, जन्नत तुहाडी पक्की आ। अफसोस हुण मौलवियां दे जिन्हां ने लोगां नूं गलत गाइड कीता। मुसलमान चोरी करे और चोर आ, मुसलमान जना करे हो जानी है, मुसलमान शिरक करे हो मुशरक है। कल्ला इस्लाम, कल्ला ईमान ले आना, कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, नाल नेक साले किरदार पेश करना पैना भाजी, अमल करना पैना वा, जिंदगी का नमूना पेश करना पैना वा, तद जाके निजात मिलनी है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जबरदस्त तमसील दी थी कि अगर कोई बंदा ईमान उनके दिल च उन्हें कलमा पढ़ लिया, ईमान का नूर उनके दिल च जाग गया, अगर हुण फिस्को फजूर गुनाह शुरू कर दे तो कभी बस ईमान ले आया ये काफ़ी है, तो लिहाजा समझ लो कि उनके अंदर ईमान दियाँ शाखा कटीजरियाँ, एक वक्त आएगा ईमान का दरख्त भी सड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा अगला लफ्ज़ केड़ा ए ते ईमान दे उत्ते, अगला लफ्ज़ किया नेक साले अमाल, ठीक है। साले अमाल दो लफ्ज़ है, एक किया अमल, एक का साले, अमले साले या नेक साले अमाल, एक का अमल दूसरा साले, एक एक लफ्ज़ नूं थोड़ा थोड़ा देख के तो बात नूं ख़त्म कर दें। अमल का की मतलब है भाइयों? अमल का मतलब है काम। अमल का क्या मतलब है? काम। अब आप कहेंगे जनाब अरबी ज़बान में काम के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको फ़ेल कहते हैं, तो फिर आपको बता दूं कि फ़ेल और अमल में क्या फ़र्क है। कुरान बड़ी खूबसूरत किताब है, रब्बे काबा की कसम अपनी ज़िंदगियों में ले आओ, इनकलाब आ जाएगा। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दो। एक फार्मूला बता के जाऊं, आप बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपको मसले का हल नहीं मिल रहा, आप क्या करें? बावुज़ू हों, कुरान को हाथ में पकड़ें, आंखें बंद करके कुरान को खोलें, आंखें बंद करके, पहले ज़हन में नहीं रखना मैंने फलानी सूरत खोलनी है, तजर्बा करके देख लेना। आंखें बंद करके कुरान को खोलो, फिर उसको तर्जमे से पढ़ो। अगर रब्बे काबा की कसम तुम्हारे मसले का हल ना हो तो उसी कुरान की आयत को खोलकर मेरे पास ले आना, मैं रब की तौफीक से आपको बताऊंगा। एक दफा पढ़ो, नहीं मालूम हुआ दूसरी दफा पढ़ो, नहीं मालूम हुआ तीसरी दफा पढ़ो, तुम्हें उसी जगह पर अपने मसले का हल ना मिले, आओ मुझे फोन करो, 0305 6400 पूरा 988 नंबर है, मैं तुम्हें मसले का हल बताऊंगा। कुरान इतनी अजीम किताब है, हमने पढ़ी नहीं, हमें क्या पता, बात सजा के रखी है ऊपर, यही काफी है। आओ बताऊं, कुरान ने अगर दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं तो उनका मतलब क्या होता है? एक खुसर है, एक नुकसान है। नुकसान कहाँ बोला है, खुसर कहाँ बोला है? क्या क्या बताऊं, कुरान अजीम किताब है। अब अमल और फेल को जान लें। फेल हर उस काम को कहते हैं जो असरअंदाज भी हो, जो असरअंदाज हो, लेकिन जो करने वाला है उसका इरादा उसमें शामिल हो या ना हो। फिर समझ लें फेल किसको कहते हैं। फेल इसको कहते हैं कि करने वाले वो जो काम है वो अपना असर रखता हो
کرنے والے کا ارادہ اس میں شامل ہو یا نہ ہو اس کو فعل کہتے ہیں، اور عمل اس کو کہتے ہیں جو کام اثر رکھتا ہو اور کرنے والے کا عمل داخل ہو اس کو عمل کہتے ہیں، جس میں عمل داخل ہو یا نہ ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ کیسے؟ اب تم کہو گے کہ یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے لیا ہے بھائی، آؤ آیتیں پڑھتے ہیں۔ قصص ہے قرآن کی 28 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 15 ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہوتے ہیں، وہاں دو آدمیوں کو جھگڑتا ہوا دیکھا، لیکن اس وقت داخل ہوئے جب بستی والے غافل ہیں، یا تو وہ دوپہر کا وقت ہے سو رہے ہیں، یا کوئی ایسا وقت ہے جس میں بستی والے غافل ہیں۔ آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم سے، یعنی کہ ایک خپتی ایک بنی اسرائیلی ہے۔ جو بنی اسرائیلی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اس نے مدد مانگی کہ میری مدد کرو، علی الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جو اس کے دشمن سے تھا، اس کے خلاف۔ تو کیا ہوا؟ فوقدہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسو نہ مارا، مکہ پنچ، فقدہ علیہ، وہ مر گیا۔ جب مرا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ جو کام ہوا ہے یہ شیطان کی طرف سے، من عمل الشیطان، شیطان کے ساتھ کون سا لفظ آیا؟ عمل کا۔ اللہ اکبر۔ اب پیچھے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو گونسا مارا، مکہ مارا، بندے کا کام تمام ہو گیا۔ کام نے اثر رکھا ہے۔ اثر کیا رکھا ہے؟ کہ بندہ پنچ مارا، اس کو لگا، وہ مر گیا، اثر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا۔ آؤ ذرا دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ شعراء ہے، قرآن کی 26 نمبر کی سورت ہے، اس کے آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کام کو اللہ نے فعل سے، فَعَلْتَ، فعل سے یہ لفظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کام کو کس لفظ سے تعمیر کیا گیا ہے؟ فعل سے۔ اور کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، اللہ نے اس کام کو کیا کہا؟ فعل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کام اثر انداز تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ارادہ۔ اب چونک جاؤ، اگر دل آپ کے بند ہے، کان بند ہے، تو رب کعبہ کی قسم کھول لو، اپنے جسم کے بالوں کو کھڑا کر لو، رونگٹوں کو چوکس کر لو۔ شیطان کے لیے جو لفظ آیا، عمل آیا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، بہت بڑا نقطہ ہے کہ شیطان جو بھی کام کرتا ہے پوری پلاننگ سے کرتا ہے۔ شیطان جو بھی کام کرتا ہے پورے ارادے سے کرتا ہے، پورے منصوبے سے کرتا ہے، پوری پلاننگ سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ارادہ شامل نہ ہو، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس میں اس کا ارادہ شامل نہ ہو۔ بتاؤں، اللہ نے کہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، سورۃ البقرہ قرآن کی 2 نمبر کی سورت آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان کے خط میں مت چلو، کیا؟ پیچھے پیچھے مت چلو۔ شیطان ڈائریکٹ کسی بندے کو یکدم اپنی طرف نہیں کرتا، کیونکہ اس کا راستہ بڑا اندھیرا ہے۔ آہستہ 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 آہستہ۔ کیسے؟ میں نے ننوائے وقت میں ایک کالم پڑھا تھا، بندے کو پھانسی لگنے والی تھی، لڑکا تھا۔ جج نے کہا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آخری دفعہ اپنی ماں کو ملا دے، میری ماں کو، کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت غور سے، اس کی پھانسی لگنے سے پہلے اس کی ماں کو لایا گیا۔ ماں کو اشارہ کرتا ہے کہ ماں اپنا کان میرے منہ کے قریب کیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے جب اپنا کان اس کے منہ کے، یعنی کہ اپنے بیٹے کے منہ کے قریب کیا، تو اس کے بیٹے نے بہت کھینچ کے دندی کاٹ لی، پکڑ لیا دانتوں کے ساتھ، ایسا کھینچ کے جبڑا ڈالا اس نے کہ اس نے اپنی ماں کے کانوں کے اندر چھید کر دیے، سوراخ کر دیے۔ لوگوں نے کہا کتنا کم بخت ہے، آخری وقت ہے اور ماں کا کان پکڑ لیا۔ پھر کہنے لگا ماں کاش جب میں نے پڑوسن کا انڈا اٹھا کے گھر میں لایا تھا۔ ہائے ہائے، اب تب ترتیب دیکھو، شیطان کتنا چلاک ہے، بہت خبیث آدمی ہے۔
بہت خبیث رب کعبہ کی قسم. اس کی چالوں کو سمجھ آئے. کہا ماں کاش اس وقت جب میں نے پڑوسی کا انڈا اٹھا کے گھر میں لایا تھا تو نے 4 تھپڑ مار کے وہ انڈا پکڑا ہوتا, پڑوسی کے پاس لے کے جاتی, کہتی میرا بیٹا انڈا لے کے گیا تھا, میں اس کی معافی چاہتی ہوں, اور مجھے مارا ہوتا تو میں کبھی بھی اس انڈے کو دوبارہ اٹھاتا. لیکن مما میں انڈا لے کے آیا, تو نے فرائی کر کے میرے آگے رکھا, میں نے وہ کھایا, پھر میں نے انڈا لے کے آیا, پھر تو نے بنا کے دیا, پھر میں نے کھایا, پھر انڈے سے میں مرغی پر گیا, مرغی چرا کے لایا, تو نے گوشت اٹھا بنایا, پھر ہم نے کھایا, پھر اس مرغی سے میں بڑی چوری تک گیا, چوری سے میں ڈاکہ ڈالنے تک چلا گیا, حتیٰ کہ مجھ سے 2 قتل ہو گئے. آج ماں تیری وجہ سے میں پھانسی کے تختے پر پہنچ گیا. آہستہ آہستہ مرغی کے انڈے سے کام شروع کیا, بندے قتل کروا دیے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کا جو راستہ ہے وہ بڑا طریق ہے. یکدم بندے کو شیطان یکدم کوئی چرسی نہیں باندھا. ادھر ویکھو, بیلی اونجدے کوئی 4 لب گئے, وچ بیٹھا ہے, انہیں کہا سادہ سگرٹ گھٹ لا لا یار, کی ہون لگا ہے, تو کیڑا لگ جانا. اوے ایک گھوٹے دی گل کیڑی ہے یار, بیلیاں چ بیٹھے شکر میلہ تو ہوندا ہی ہے جناب, ایک گھٹنا تیرا کی جانا, بیلی خوش ہو جان. ہن بیلیاں نو خوش کردا کی ایک سادہ سگرٹ دا گھٹ لاندا. 2 دن 4 دن پھر گزرتے, محفل لگی ہے, پھر یار کچھ نہیں ہوا, تینوں ادن کچھ ہویا, کچھ ہویا ہوئے نہیں جی, چلو جی ہن 4 گھٹ لا لا. یہ سادہ سرگڑ تو آہستہ آہستہ کچھ مہینے ہی لگتے کہ پکی سرگڑ تے جاندہ. پھر ہولی ہولی کی ہوندا گھر دا سامان ویچنا شروع, حتیٰ کہ بیٹیاں نو گروی رکھنا شروع. ہے والا تتبعوا, جو کام کرتا ہے شیطان وہ پوری پلاننگ سے کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم اسی لیے اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کے اسی کاموں کے اوپر پکڑ رکھی ہے جو وہ ارادے کے ساتھ کریں گے, پورے منصوبے کے ساتھ کریں گے. جو اور جس کام میں ارادہ نہیں ہوگا, منصوبہ نہیں ہوگا, اس کام پر اللہ پکڑ نہیں کرنے والے انسانوں کے. تبھی تو اللہ نے کہا تیرا عمل تیرا عمل تیرا عمل تیرا عمل. پورے قرآن میں اللہ نے تیرے عمل کا تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر, یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں, بات کو مختصر کر دیتے ہیں. اس سے اگلا لفظ صالح ہے, عمل سے آگے کیا ہے؟ صالح ہے. صالح جو لفظ ہے یہ عربی کے لفظ صلح سے نکلا ہے, صلح سے بنا ہے. صلح کا معنی سمجھاؤں؟ ایک بندہ, اس کی بیوی نے فریش ابھی کھانا تازہ تیار کیا ہے اور اس کے پاس رکھا ہے. جب تک یہ کھانا تازہ ہے یہ صلح ہے, یہ صالح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کھانا تازہ ہے یہ صالح ہے, اور پڑا اس کھانے پر کچھ دیر گزر جائے تو یہ کھانا فاسد باسی گڑ سڑ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں صالح کھانا انسان کو, تازہ کھانا انسان کو منفعات دیتا ہے, بینیفٹ دیتا ہے, اس کے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے, وٹامن دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کھانا خراب ہو جائے, فاسد ہو جائے, پتہ چلا کہ صالح کا اپوزٹ کیا ہے؟ فاسد, ٹھیک ہے. اور اصلاح کا اپوزٹ فساد ہے. اگر انسان تازہ کھانا کھائے تو جسم توانائی پکڑتا ہے, جسم تندرست و صحت مند رہتا ہے. اگر فاسد کھانا کھائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کیا نتیجہ نکلا؟ اگر انسان صالح اعمال کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ رہتی ہے, اس کی روح زندہ رہتی ہے, اس کی روح کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے. اگر یہ نیک عمال چھوڑ دے اور فاسد عمل کرے گا, رب کعبہ کی قسم اس کی روح بیمار پڑ جائے گی اور اس کی روح بیماریوں کا مجموعہ بن جائے گی. اور انسان جسم کا تو علاج کرواتا ہے, روح کا علاج نہیں کرتا. اگر روح بیمار پڑ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو, یہ بیمار روح تندرست ہو جائے گی, کیونکہ اس کو نیک صالح اعمال کی ضرورت ہے. اللہ. اور صالح کو سمجھ لیں کہ صالح اعمال کس کو کہتے ہیں. صالح اعمال کی 2 شرطیں ہیں. ہر اس عمل کو صالح کہیں گے جس عمل کے اندر اخلاص پایا گیا, خالصتاً اللہ کے لیے. مختصر بات کر رہا ہوں, خالصتاً اللہ کے لیے, اس میں ریا نہ ہو, نمود و نمائش نہ ہو, شرک نہ ہو, صرف اللہ کے لیے ہو. دوسرا وہ موافقت بالسنہ, وہ سنت کے موافق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اس عمل میں بدعت نہ ہو. اس بات کو ذہن نشین کر لے, جو عمل کر رہے ہیں وہ اخلاص سے بھرپور ہو. دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو لہٰذا
یہ تو سورۃ عصر کا میں الحمدللہ میرا چھٹا جمعہ سورۃ عصر کے اوپر ہے، تو یہ اس میں سے میں نے صرف ایمان اور عمل صالح 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، نجات کے لیے ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ تو آخر میں کیونکہ یہ دولہ صاحب کے پروگرام کے اوپر رکھا گیا ہے، اس کو چند نصیحتیں کر دیتا ہوں، چاہے مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا، واللہ عالم جو بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے عورتوں کو تمہارے لیے باعث تسکین بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو کیا بنایا ہے؟ 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مودۃ و رحمہ، ایک مودت اور دوسرا رحمت۔ جو انسان کی بیوی ہوتی ہے نا، جب جوانی میں جوش کے ساتھ اپنی بیوی سے ملاپ کرتا ہے، اس کے لیے لفظ مودت استعمال ہوا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کچھ کام کاج کا نہیں رہ جاتا ہے اور رغبت جوش والی نہیں ہوتی، اب جو اکٹھے دونوں رہ رہے ہیں، اس کے لیے لفظ رحمت استعمال ہوا ہے۔ وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ جو خطیب لگے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ماں باپ کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تو میں اتنا بتا دوں کہ قرآن میں لفظ اف ولا تنہرہما، اف پتہ کب اللہ کہتا ہے؟ ماں کو اف بھی نہیں کہنا، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کب ہوتا ہے؟ پیو ڈنڈا پھاڑ لے، ساڑی لینگویج، تو جدوں مارے نا کھچ کے تو آواز کی نکل دی اوف، اے یہ قرآن ہے۔ ارے بھائی تو ویسے کمیں تیرے پیو ایسی تیسی، تیری ماں میں تیری گل نہیں ماندا، بدتمیزہ تینوں تون چکن دی اجازت ہی نہیں ہے، عظیم آتے تیرے ایک ایک جسم دے ایک ایک خون دے ذرے دے اندر ماں دا احسان ہے تیری دا، اور تو ماں دے سامنے تون چک کے گل کرے۔ فرمایا وہ تو ڈنڈا چک لے نا، ڈنڈا تو تینوں پھیرے کٹن جڑ جائے تو اوف بھی نہ تیرے منہ چوں نکلے۔ چلو آگے بات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا مودۃ و رحمہ، مودت اور رحمت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ مِنْ خُلِقْنَا مِنْ آزار مِنْ آلَاهُ ذِلَاهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو تمہاری بائیں پسلی سے بالکل اوپر سے پیدا کیا گیا، تو میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اب ایک منطقی بات بتانے لگا، انسان کے جسم کے اندر ٹوٹل 24 پسلیاں ہیں، کتنی؟ 24، سائنس کہتی ہے، ایکسرے کہتا ہے 24 پسلیاں۔ یہ جو دل ہے نا، یہ پہلی پسلی سے لے کر کے 5ویں پسلی کے درمیان میں ہے، سمجھ آ رہی؟ پہلی پسلی سے 5ویں پسلی کے درمیان میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَاعِ أَعْلَاهُ، عورت کو بالکل بائیں پسلی کے اوپر سے پیدا کیا، تو دل کہاں ہے؟ بائیں طرف، اور دل ہے کہاں؟ پسلی کے اوپر میں، یعنی کہ عورت کو دل کے پاس سے پیدا کیا گیا۔ اللہ، آؤ تمہیں نقطہ سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، عورت کو تمہارے پاؤں سے پیدا نہیں کیا گیا تاکہ تم پاؤں کی جوتی نہ سمجھو، عورت کو تمہارے سر سے پیدا نہیں کیا گیا تاکہ تم سر کا بوجھ نہ سمجھو، یہ تو تمہارے دل کے پاس سے پیدا کی گئی ہے، یہ تو محبت کا معاملہ ہے، مار کوٹ والی چیز نہیں ہے، انہوں تو محبت نہ جیڑی مرضی شے منا لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو نصیحت کروں گا کہ کھڑوس، بعض مرد کھڑوس ہوں نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑوس بنن تو منع کیتا، فرمایا ہمیشہ خیر دا معاملہ کری۔ تو لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث ہمیں دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔